صرف نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا حضرت علی کا بتایا ہوا وظیفہ سلام قول من رب الرحیم 10 بار پڑھنا، خدا کی قسم نماز عشاء کے بعد 50 لاکھ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عصر کے بعد کا انتہائی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ 400 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ چند دن آپ کو ارب پتی بنا دیں گے، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو میرا اللہ آپ کی تمام مشکلات دور کر دے گا اور آپ کے بڑے سے بڑے دکھ و غم بھی اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں اور اللہ پاک سے ہی اپنی تمام امیدیں اور خواہش وابستہ رکھیں۔ اللہ پاک ہی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنا فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ ہمارا آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات صحیح نہیں ہے، آپ تنگ دست ہیں اور آپ کی مشکلات چل رہی ہیں تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو 3 بار یہ وظیفہ اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں ایک آیت پڑھنی ہے جو کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، ہمیں امید ہے اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ قرآن کریم کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں، اس میں سے ہی ایک صورت کا یہ وظیفہ ہے اور ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک غیبی مدد کا عمل ہے۔ عمل دولت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں بھی رزق بے شمار آئے گا۔ آپ یہ عمل صرف ایک مرتبہ کر لیں، اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے اور اس کی کوئی زیادہ شرائط بھی نہیں ہے، بلکہ شرائط بھی ایسی ہیں کہ ہر کوئی بآسانی اس کو کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں، اور گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے بھی اس عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی۔ اس عمل کی طاقت ہر گھر والوں پر اثر انداز ہوگی۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے یا پھر کوئی نوکری کرتا ہے یا بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے برکت و وسعت پیدا فرما دے گا اور اس کا رزق کشادہ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ رحمتوں، برکتوں اور رزق کی کشادگی کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سمجھ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے اچھی طرح سے کامل وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر وضو ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز کی لازمی شرط ہے۔ اس طرح کچھ عمل اور وظائف بھی ایسے ہوتے ہیں، اگر ان کی شرائط پر مکمل عمل نہ کیا جائے تو وہ عمل یا وظائف بھی اس قدر اثر نہیں دکھاتے جس طرح سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کیا کریں۔ اگر آپ ان شرائط پر یا ان باتوں پر پابندی سے مکمل عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیوں کی بہاریں آتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ ان شرائط میں سے سب سے اہم اور پہلی شرط یہ ہے کہ حلال رزق طلب کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کیونکہ شریعت اسلام نے کسب حلال یعنی حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کو عبادت میں شمار کیا ہے اور اس کے بے شمار فضائل بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنا احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ انبیاء میں، ہم نے دن کمائی کرنے کے لیے بنایا، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے زمین میں تم کو جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزیاں مقرر کر دی، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے۔ اس طرح مختلف حدیث میں یہی بات آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال مال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال
حلال مال کا طلب کرنا فرائض کے بعد فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بھی حلال مال کما کر خود اپنے کھانے اور پینے میں خرچ کیا یا اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو کھلایا یا پہنایا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت مقدام بن مادی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اگر آپ حلال رزق کمائیں گے اور کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو چند دنوں کے اندر دولت مند بنا دے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کس طرح سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے علاقے امیر ترین شخص بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تمام اہل محلہ آپ کی عزت و تکریم کرے گا۔ مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی اگر آپ نے اس وظیفے پر اور ان شرائط پر عمل کر لیا۔ آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن گھروں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، آج کے عمل میں سورۃ یاسین کی ایک آیت اور اللہ تعالیٰ کا نام اور 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بعد نماز عصر وہیں بیٹھ کر ایسا پڑھا جائے گا، قبلے کی جانب آپ نے منہ کر کے ہی بیٹھنا، پھر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا وہابو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 180 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پر گنتی کریں تو بہتر رہے گا، لیکن کیونکہ ہاتھوں پر تسبیح کرنے کی وجہ سے زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت آسیہ بنت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو مہاجرات میں سے ہیں، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم تسبیح اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس کو لازم پکڑو اور ان کی انگلیوں کے پوروں سے شمار کرو، اس لیے کہ دیگر اعضاء کی طرح پوروں سے بھی قیامت کے دن ان سے کیے گئے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان میں گواہی پیدا کر کے ان کو بلوا لیا جائے گا۔ اور ذکر سے غافل مت ہو، یعنی ذکر کو مت چھوڑو ورنہ تم رحمتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس وظیفے کی یہ آیت قرآن پاک کی 29 سپارے یعنی تبارک الذی میں موجود ہے۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 3 آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اوپر والی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی، اور یہاں اسے مزید بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دے تو وہ اسے دونوں جہان میں کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو ملے گا وہی جو مقدر ہے، تو توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ یہ آیت جب 180 مرتبہ پڑھ لیں تو 10 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھنا اور 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں، اور دعا میں یہ عہد بھی کریں کہ میں آئندہ کبھی حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری فرمائے گا، نہ تو خود آپ کبھی محتاج ہوں گے اور نہ ہی آپ کی آنے والی نسلیں محتاج ہوں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں جو بتانے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہو وہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں